بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. رفیقان اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مشاہدین کرام، ہم وقت نفس کا محاسبہ اور اسلامی تعلیمات کی پیروی کریں. عیسوی سال کا آخری مہینہ دسمبر آج ختم ہو رہا ہے. اس کے اختتام کے ساتھ عیسوی سال مکمل ہو جاتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے. ایک سال کا مکمل ہونا اور دوسرے کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں ایک سال کم ہو گیا اور ہم اپنی زندگی کے اختتام کے اور قریب ہو گئے. لہذا ہماری فکر اور ہماری ذمہ داری اور بڑھ جانی چاہیے اور ہمیں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے وقت کو منظم کر کے اچھے اختتام کی کوشش میں لگ جانا چاہیے. میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اپنا محاسبہ کر کے کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. زندگی اللہ پاک کا عظیم عطیہ اور قیمتی امانت ہے. اس کا درست استعمال انسان کے لیے دنیاوی کامیابی اور اخروی سرفرازی کا سبب ہے، اور اس کا ضیاع انسان کو ہلاکت و بربادی کے دہانے تک پہنچا دیتا ہے. قیامت میں انسان کو اپنے ہر قول و عمل کا اللہ تعالی کے سامنے پورا حساب دینا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ انسان کسی بھی عمل کو انجام دینے سے پہلے اس بات پر بخوبی غور کر لے کہ اس عمل کے ارتکاب کی ضرورت میں اس عمل کے ارتکاب کی صورت میں وہ کل کیا صفائی پیش کرے گا اور اپنے معبود حقیقی کو کیا منہ دکھائے گا. آج مسلمانوں نے دیگر اقوام کی دیکھا دیکھی بہت سی ان چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور انہیں اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھ لیا، جو دین اور دنیا دونوں کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے. انہی خرافات اور ناجائز رسومات میں سال نو کا یعنی نیا سال کا جشن بھی خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے. دنیا کے تمام مذاہب اور قوموں میں تہوار اور خوشیاں منانے کے مختلف طریقے ہیں. ہر ایک تہوار کا کوئی نہ کوئی پس منظر ہے اور ہر تہوار کوئی نہ کوئی پیغام دے کر جاتا ہے جن سے نیکیوں کی ترغیب ملتی ہے اور برائیوں کو ختم کرنے کی دعوت ملتی ہے. لیکن لوگوں میں بگاڑ آنے کی وجہ سے ان میں ایسی بدعات و خرافات بھی شامل کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. جیسے جیسے دنیا ترقی کی منازل طے کرتی گئی اور مہذب ہوتی گئی، انسانوں نے کلچر اور آرٹ کے نام پر نئے جشن اور تہوار وضع کیے. آج مسلمان نئے سال کی آمد پر جشن مناتا ہے. کیا اسے یہ معلوم نہیں کہ اس نئے سال کی آمد پر اس کی زندگی کا ایک برس کم ہو گیا؟ زندگی اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک بیش قیمت نعمت ہے
اور نعمت کے زائل یا کم ہونے پر جشن نہیں منایا جاتا بلکہ افسوس کیا جاتا ہے۔ گزرا ہوا سال تلخ تجربات، حسین یادیں، خوشگوار واقعات اور غم و الم کے حادثات چھوڑ کر رخصت ہو جاتا ہے اور انسان کو زندگی کی بے ثباتی اور ناپائیداری کا پیغام دے کر الوداع کہتا ہے۔ سال ختم ہوتا ہے تو حیات مستعار کی بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور انسان اپنی مقررہ مدت جسم کی تکمیل کی طرف رواں دواں ہوتا رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر اتنا نادم اور شرمندہ نہیں ہوا جتنا کہ ایسے دن کے گزرنے پر جس کا سورج غروب ہو گیا، جس میں میرا ایک دن کم ہو گیا اور اس میں میرے عمل میں اضافہ نہ ہو سکا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں آئے دن اے ابن آدم، حضرت حسن بصری فرماتے ہیں اے ابن آدم تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک دن گزر گیا تو یوں سمجھ تیرا ایک حصہ بھی گزر گیا۔ یہ مختلف طرح کے جشن یہود و نصارہ اور دوسروں قوموں میں منائے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ دوسری قوموں کی مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیروں کی اتباع اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہی میں سے ہے۔ سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 203۔ سوال یہ ہے، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ جب نیا مہینہ یا نئے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے جس کا ترجمہ یہ ہے اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و اسلام اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ دیکھیے المعجم الاوسط للطبرانی صفحہ نمبر 6 جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 221 حدیث نمبر 6241۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ عمر اور زندگی جو ہمیں عطا ہوئی ہے وہ صرف آخرت کی ابدی زندگی کی تیاری کی خاطر عطا ہوئی ہے کہ ہم اس کے ذریعے آنے والی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور اپنے اعمال کو اچھا بنا سکیں۔ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی ایام تمہاری عمروں کے صحیفے میں اچھے اعمال سے ان کو دوام بخشو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ یہ ہے آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ نیا سال ہمیں خاص طور پر 2 باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 1 ماضی کا احتساب، نمبر 2 آئندہ کا لائے عمل یعنی جدول۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدان میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو 1 سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا
اور کیا پایا؟ ہمیں عبادات و معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی ہیں۔ اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے تمہارا حساب کیا جائے۔ اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے اسلامی بھائیوں، نئے سال کی آمد پر عزم مصمم کریں کہ زندگی کے جتنے ایام باقی بچے ہیں انشاءاللہ العزیز اپنے رب کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ابھی ہمیں حیات ملی ہے، ہمیں موقع ملا ہے اور موت کا فرشتہ ہماری جان نکالنے کے لیے کب آ جائے معلوم نہیں۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ نمبر 1 جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 مالداری کو فقر و فاقہ سے پہلے، نمبر 4 خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، نمبر 5 زندگی کو موت سے پہلے۔ یہ مشکات المصابیح کی حدیث ہے۔ دیکھیے مشکات المصابیح جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 441۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کسی انسان کا قدم اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتا یہاں تک کہ وہ ان سارے سوالات کا جواب دے دے۔ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں لگائی، مال کہاں سے کمایا، یعنی حصول مال کے اسباب حلال تھے یا حرام، مال کہاں خرچ کیا، یعنی مال سے متعلق اللہ اور بندوں کے حقوق ادا کیے یا نہیں، علم پر کتنا عمل کیا۔ ہمیں اپنی زندگی کا حساب اپنے خالق اور مالک و رازق کو دینا ہے، جو ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، جو پوری کائنات کا پیدا کرنے والا اور پوری دنیا کے نظام کو تنے تنہا چلا رہا ہے، ہمیں سال کے اختتام پر یہ محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں لکھی گئیں۔ کیا ہم نے امسال اپنے نامہ اعمال میں ایسے نیک اعمال درج کرائے کہ کل قیامت کے دن ان کو دیکھ کر ہم خوش ہوں اور جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش بنے، یا ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ایسے اعمال ہمارے نام اعمال میں درج ہو گئے جو ہماری دنیا اور آخرت کی ناکامی کا ذریعہ بنیں گے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ امسال اللہ کی اطاعت میں بڑھوتری ہوئی یا کمی آئی، ہماری نمازیں، روزے اور صدقات و خیرات وغیرہ صحیح طریقے سے ادا ہوئی یا نہیں ہوئی، ہماری نمازیں خشوع خضوع کے ساتھ ادا ہوئی یا پھر وہی طریقہ باقی رہا جو بچپن سے جاری تھا۔ روزوں کی وجہ سے ہمارے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوا یا صرف صبح و شام تک ہم بھوکا رہے۔
تو بھائیوں ان ساری چیزوں کا ہمیں محاسبہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ان خرافات و بدعات سے بچنے کی توفیق بخشے، اور یہ نیا سال ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارا نیا سال محرم سے شروع ہوتا ہے، جو شریعت اسلامیہ میں جس کا ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان ساری باتوں پر سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔